سعودی عربیہ میں حال ہی میں قیامت کی ایک اہم ترین نشانی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کا انکشاف معروف دینی اسکالر شیخ عثمان ابن فاروق نے اپنے انٹرویو میں کیا ہے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور سعودی حکومت اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ شیخ عثمان ابن فاروق ایک پاکستانی امریکن اسکالر ہیں جو سوشل میڈیا میں غیر مسلموں، کرسچن اور خصوصاً ایتھیسٹ کے ساتھ لاجیکل ڈبیٹ کے لیے جانے جاتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے اپنے انٹرویو میں ایک حیرت انگیز دعویٰ کیا ہے جس کا یقین کرنا مشکل ہے، جس میں انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دن اور رات کا سلسلہ اس وقت ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ لات اور عزیٰ کی عبادت دوبارہ ہونے لگے۔ معروف اسکالر شیخ عثمان ابن فاروق کہتے ہیں کہ عرب کے سرزمین پر لات اور عزیٰ کی باقاعدہ عبادت شروع ہو چکی ہے۔ انہوں نے اپنے ریسورسز کے تھرو ایسی تصویریں دیکھی ہیں جس کے اندر لوگ اپنے گھروں کے اندر لات اور عزیٰ کے اسٹیچو بنا کر ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کی تعداد بہت کم ہے، مگر یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جیسا کہ 1400 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت سے پہلے کی پیشن گوئی کی تھی۔ قرآن مجید کی سورہ نجم میں بھی لات، عزیٰ اور منات کا ذکر موجود ہے۔ دراصل دین اسلام کے آنے سے پہلے مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، جن میں سے سب سے بڑے بت حبل کو اللہ یعنی خدا کی صورت کہہ کر اس کی پوجا کرتے تھے۔ یاد رہے مشرکین مکہ مشرک تھے، کافر نہیں تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ لات، عزیٰ اور منات کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ تینوں عرب کی مشہور جادوگرنیاں تھیں جن کی شکل اور نام پر بت پرستی شروع کی گئی، اور کعبے کے اندر بھی ان کے بت رکھے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ طواف کعبے کے دوران بھی ان تینوں کا نام پکارا کرتے تھے، اور ان تینوں دیویوں کو الگ الگ طاقت کا مالک بھی سمجھتے تھے، جیسے ہندوؤں کے اندر ہر ایک خدائی طاقت کے لیے الگ الگ خدا موجود ہے۔ لات کو امن، خوشحالی کی دیوی کہا جاتا تھا، اور مسافر سفر سے جانے سے پہلے اس سے دعا کیا کرتے تھے، جبکہ عزیٰ کو حسن، حفاظت، اولاد، طاقت اور محبت کی دیوی مانا جاتا تھا، اور مشرکین مکہ جنگوں کے اندر حبل کے بعد اس کو مدد کے لیے پکارا کرتے تھے، اور منات کو قسمت، دولت اور وقت کی دیوی مانا جاتا تھا، اور مدینے کے اندر کئی قبیلے اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن زید کو 20 گھڑ سواروں کے ساتھ مدینے کے وادی قدیم میں موجود اس کے مندر کو توڑنے کے لیے بھیجا، اور حضرت خالد بن ولید کو عزیٰ کے مندر کو مسمار کرنے اور اس جادوگرنی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ ایک زندہ جادوگرنی تھی جو کہ وادی نخلا کے اندر درختوں کے نیچے اپنا مندر بنا کر وہاں پر رہتی تھی، اور شیطانی جنات عزیٰ کے مجسمے کے اندر داخل ہو کر آوازیں نکال کر عرب کے لوگوں کو گمراہ کرتی تھی۔ جب حضرت خالد بن ولید وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک سیاہ فام عورت نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر حضرت خالد بن ولید نے اپنے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا قتل کر دیا، اور جب یہ قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا یقین دلایا کہ یہ وہی جادوگرنی تھی۔ اب آپ کے ذہن میں بھی یہی سوال ہوگا کہ یہ کوئی افواہ بھی تو ہو سکتی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ جب میں نے یہ خبر سوشل میڈیا پر پڑھی تو میرا شک بھی دور ہو گیا کہ لوگ سعودی حکومت سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تاریخی ورثہ کے طور پر لات اور عزیٰ کے بتوں کو واپس لایا جائے، اور ٹویٹر یا پھر ایکس پر ایک یوزر کا کہنا تھا کہ شروع سے لے کر آج تک العزیٰ ہمارے درمیان موجود ہے، اور یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، اور ہم سب اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ سعودی حکومت اپنی تاریخ کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے، لہٰذا تاریخ کے طور پر اس کو دوبارہ بنایا جائے۔ 5 سے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت کے بتوں کو واپس بلانے کا سوچیں گے، پر آج کے سعودی لوگوں کی سوچ اور لبرل قسم کا برتاؤ دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ وقت زیادہ دور نہیں۔ دوستو، ہم اینڈ ٹائمز کے کتنے قریب آ چکے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کوئی ان پر بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو میں بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگلی بار ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ سے ملوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔